السلام علیکم. متین الحق بلا کی گرمی میں آپ کو تنگ کرنے کے لیے حاضر. آج 30 جون ہے آج، اور کراچی والے پچھلے 6 دنوں میں 1000 سے زیادہ گرمی سے مرے ہوئے لوگوں کی لاشیں اٹھا چکے ہیں. اللہ رحم کرے، کرم کرے. ویسے 30 جون اور 1 جولائی کی کراچی کی تاریخ میں ایک اور بھی حیثیت ہے. آج ہی کے دن 30 جون کی رات 30 جون کا دن 1 جولائی کی رات 1977 میں کراچی میں طوفانی بارش ہوئی تھی. 1000 سے زیادہ لوگ مرے تھے. کورنگی ندی بہہ گئی، برات پوری بہہ گئی، دلہن بہہ گئی. آج تک بیچاری کا خالی دوپٹہ ہی ملا اس کا، بہت سا. لیکن اللہ رحم کرے، اس کے بعد پھر ایک قیامت اور آئی تھی. 5 جولائی کو ضیاء الحق صاحب تشریف لائے تھے، امیر المومنین صاحب. بہرحال آج میرا موضوع تو خیر اس سے ہٹ کے ہے، لیکن قومیں کس طرح بنتی ہیں، کس طرح تباہ ہوتی ہیں. اور آج جن کو ہم سیاست دان کہتے ہیں، کس طرح گدھوں کی طرح گدھ ہوتے ہیں نا، مردار کھاتے، اس طرح ہمارے ملک کو تباہ کر. اب آپ کو میں تھوڑا سا سنا دوں. پہلے لے کے چلتا ہوں ماضی میں کہ اپنی قوم سے مخلص لوگوں کو اللہ کتنا عروج دیتا ہے. مغل بادشاہ ہوتے تھے فرخ سیر، بیمار ہو گئے تھے. ذرا غور سے سنیے گا، یہ تاریخ میں ہے یہ. لیکن مگر سبق لینے والے ہوں، لیکن یہاں تو پتہ نہیں ہماری قوم کا مزاج کیا ہو گیا. پورے ہندوستان کے حکیموں کا علاج فیل ہو گیا اور بادشاہ صاحب کو صحت نہیں ہوئی. ان کو بتایا کہ ایک انگریز ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے، بولا اس کو بلاؤ. میں اس کا نام ذہن میں نہیں ہے میرے سو ڈاکٹر کا. دیکھیے غور سے سنیے گا یہ قومیں کیسے بنتی ہیں. وہ ڈاکٹر صاحب کو بلایا گیا. اس وقت ہندوستان میں انگریزوں نے قدم ہلکے ہلکے جمائے تھے، لیکن ان کا مقابلہ فرانسیسیوں سے تھا. وہ ان سے بڑا نقصان پہنچتے تھے. وہ پہلے آ چکے تھے یہاں، ٹیپو سلطان کی مدد سے آ چکے تھے. وہ بادشاہ صاحب کو صحت ہو گئی اس انگریز ڈاکٹر کے علاج سے. بول کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا سر مجھے اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے، آپ سے ایک گزارش ہے، میری قوم کو اپنے ملک میں کاروبار کرنے کی اجازت دے دیں، اور ہماری جو اشیاء ہم منگائیں گے اس پہ محصولات کم کر دیں تاکہ ہم بھی 2 پیسے کما لیں. اور ہر مالک کا حق ہوتا ہے کہ اپنے لیے اچھا چوکیدار رکھے. الفاظ نوٹ کیجیے گئے. تو ہم کو بھی ہماری پسند کے چوکیدار رکھنے کی اجازت دے دی جائے. بادشاہ کی حکومت پھیلی پورے، وہ ایک سائن کیا، اوکے. وہ پہلا قدم تھا ہندوستان میں قدم جمانے کے لیے. اس نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، قوم کے لیے مانگا. اور دیکھیے کس طرح آہستہ آہستہ اپنی فوجیں انہوں نے بنائی کہ ہماری مال کی حفاظت کے لیے ہے. پھر آہستہ آہستہ انہوں نے لڑاؤ اور حکومت کرو والا کام شروع کیا. اس میں صدیوں لگے، لیکن وہ کہانی بالکل بدل گئی. اب آ جائیں اس دور میں 1970 ہنری کسنجر تھے وزیر خارجہ امریکہ کے. اس وقت تک چائنا کا دنیا سے رابطہ نہیں تھا، باضابطہ، اور وہاں کی قوم میں اب تھوڑی شعور پیدا ہونا شروع ہوا تھا، لیکن تعلیم بھی نہیں تھی اور دنیا وقت سے بہت پیچھے تھے. یہ تو بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، اب آپ سنیے. امریکہ کو خطرہ تھا کہ چائنا اب جاگ رہا ہے، اگر یہ روس کے ساتھ مل گیا تو ہمارے لیے ایشیا میں قدم جمانا مشکل ہوگا. اس کے بیک گراؤنڈ میں بتا رہا ہوں یہ کہانی آپ کو. پڑھیے، سنیے، سوچیے، اور یہ سوچیے کس طرح قومیں بنتی ہیں. ہنری کسنجر کا آیا اس زمانے میں صرف سرکاری ٹی وی ہوتا تھا یا اخبار ہوتا تھا
کہ ہنری کسنجر پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں. اسلام آباد میں جہاز ان کا اترا. اخبار میں یہ خبر لگی کہ ہنری کسنجر اسلام آباد اتر کے نتھیا گلی آرام کرنے چلے گئے ہیں. اگر آپ نکالیں پرانا ریکارڈ کو مل جائے گی خبر. یہ میرے یہاں موجود ہے یہ کہ جی وہ 1-2 دن کے لیے آرام کرنے کے لیے نتھیا گلی چلے گئے ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا. ایئرپورٹ پہ PIA کا ایک جہاز تیار کھڑا ہوا تھا. وہ اترتی پہلی دوسری پرواز سے فوراً ان کو وہ چائنا لے کے گئے. خفیہ دورہ کہ ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں. ان کا آپس میں پھر وہاں 2 دن رہے. یہ معاہدہ ہوا کہ ہم روس کا ساتھ نہیں دیں گے، ہمارے ساتھ 2-3 چیزوں میں آپ تعاون کر لیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ جو زمانے کے بڑے چین کے تھے، انہوں نے بہت چھوٹی سی فرمائش کی کہ ہمارے آپ 1000 یہ 1970 کی بات کر رہا ہوں، آج اس کو 54 سال ہو گئے. ہمارے 1000 طالب علموں کو آپ موجودہ سائنس کی تعلیم دے دیں ہمیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے، ہم روس کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ ہماری قوم کے بچوں کو پڑھا دیں. طے ہو گیا جی. فٹافٹ ان کے پاس طالب علم بھی انہوں نے تیار رکھے ہوئے تھے. 1 مہینے کے اندر طالب علم امریکہ پہنچا دیے گئے. وہاں سے سب کی فیلڈیں بانٹ دی گئی ہیں، ٹیکنالوجی کی الگ، اسپیس کی الگ، مشینری، سب نے الگ الگ ڈپارٹمنٹ بانٹ دیے. وہ وہاں سے 5 سال لگائے انہوں نے، اور چائنا نے اپنا وعدہ نبھایا. وہاں سے جب وہ لڑکے پڑھ کے آئے، آج ان کی 3-4 نسل چائنا کو کہاں سے کہاں لے گئی. انہوں نے آئے، اپنے بچوں کو پڑھایا، انہوں نے اپنے نسل کو پڑھایا، اور یہ آج چائنا نے جو چاند نما کہاں پہنچ گیا، یہ وہیں سے تعلیم لے کے آئے تھے. آج بھی جب کبھی تھوڑا سا امریکہ، اچھا ایکسپورٹ چائنا کو کی بہت ہے، امریکہ اسی نے سنبھالا ہوا ہے. ذرا امریکہ دھمکی دیتا ہے ان کی امپورٹ بند کرنے کی، یہ روس سے تعلقہ بڑھانے کے پروگرام دیتے ہیں، وہ فوراً امریکہ بیٹھ جاتا ہے. دیکھیے ایک لیڈر وہ تھے، آج ہمارے لیڈروں کو دیکھ لیجیے. اپنی آنکھوں دیکھی بتاتا ہوں، آنکھوں دیکھی بس کا ڈنڈا پکڑ کے جاتا تھا وہ سیاستدان، آج گارڈوں میں اس میں چلتے ہیں. وہ ظاہر ہے کم ظرف لوگ ہیں، ظرف سے تو ہو سکتا نہیں، اوقات بھولے ہوئے ہیں، جس طرح چاہ رہے ہیں ملک کو تباہ کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں. اللہ معاف کرے. لیکن دیکھیے امریکہ کو سلام، چائنا کو سلام، اپنے قوم کے لیے سوچا. آج چائنا کچھ دن کی بات جاتی ہے، کھل کے آنکھیں دکھائے گا امریکہ کو. اب میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، میں تو زندہ رہوں نہ رہوں، کہ آپ لکھ لیجیے گا. دعا کریں ایسا کوئی پاگل ہمارے قوم میں ہی پیدا ہو جائے جو ہماری قوم کو لے کے چلے، ورنہ یہاں تو مجھے کیا ملنا ہے یہ بتاؤ. یہ ہوگا. السلام علیکم.